الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، آج کا سبق ہمارے کورس شان صحابہ کورس کا آخری سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں جو اسباق حاصل ہوتے ہیں، جو سبق حاصل ہوتے ہیں اور ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، اور وہ اسباب ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا سبب ہے، ذریعہ ہے، ان کے متعلق پڑھیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں ہمیں بے شمار رہنمائی اور سبق ملتا ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں بہتری لانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر زندگی گزارنی چاہیے۔ یہاں کچھ اہم سبق پیش کیے جاتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی زندگی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے اہم سبق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ نمبر 2، ایمان اور تقوی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنی زندگی میں ایمان کو مضبوط رکھا اور تقوی کی سطح پر زندگی گزاری۔ ان کے دل اللہ کی خشیت سے معمور تھے۔ ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور تقوی اپنانا چاہیے۔ نمبر 3، قربانی اور ایثار۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنی جان، مال اور وقت کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ ان کی قربانیاں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں ایثار اور قربانی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دینا چاہیے۔ نمبر 4، عدل و انصاف۔ صحابہ کے دور میں عدل و انصاف کا بہت اہم مقام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں اپنی زندگی میں عدل و انصاف کو اپنانا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہیے۔ نمبر 5، اخوت اور بھائی چارہ۔ صحابہ اکرام کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ کا رشتہ بہت مضبوط تھا۔ انہوں نے اپنی ذاتی مفادات کو پس پشت ڈالا اور امت کی بھلائی کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی۔ ہمیں اپنے معاشرتی رشتہ داریوں میں اخوت اور بھائی چاروں کو فروغ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 6، علم کا حصول اور عمل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے علم کو بہت اہمیت دی، اسے اپنے عمل کا حصہ بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم آپ کا محافظ بن جاتا ہے۔ ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ نمبر 7، سخت حالات میں ثابت قدمی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشکل ترین حالات میں بھی اپنے ایمان کو قائم رکھا اور کبھی بھی اللہ کی رضا سے منحرف نہیں ہوئے۔ ہمیں بھی زندگی کے مشکل اوقات میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ نمبر 8، سچا عزم اور ارادہ۔ صحابہ کا عزم بہت مضبوط تھا، وہ کبھی بھی اللہ کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات سے نہیں ڈرے۔ ہمیں بھی اپنے عزم کو مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر مشکل کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرنی چاہیے۔ نمبر 9، اعمال میں ترجیحات کو سمجھنا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے رہتے تھے ای الاعمال افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے۔ کئی صحابہ سے یہ سوال وارد ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ہر ایک کے جواب میں الگ الگ اعمال ذکر کیے۔ کسی کو تو نماز کے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ افضل ہے، کسی کو والدین کے حقوق کا ذکر کیا، کسی کو جہاد وغیرہ۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عمرے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اجازت طلب کی کہ میرا عمرے کا ارادہ ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ عمرہ نیک کام ہے تو نیک کام کی اجازت کیوں مانگی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان سوالات کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اب ہمیں کون سا عمل کرنا ہے، ہمیں کون سے عمل کو ترجیح دینا ہے کہ ہم کون سے عمل کو ترجیح دیتے ہوئے وہ عمل کریں۔ یعنی اعمال صالحہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے لیے ابھی کون سا عمل افضل ہے اس کے متعلق دریافت کرنا ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک صحابی نے جہاد میں آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ اور
فرمایا کہ میری بیوی حج کو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جاؤ۔ تو یہ جہاد کرنا اور حج کو جانا دونوں نیک عمل ہے، لیکن بیوی کے ساتھ کہ بیوی بغیر محرم کے حج نہ کرے، اس کو آپ نے ضروری قرار دیا۔ تو اس طرح یہ ہمارے لیے کون سا عمل افضل ہوتا تھا، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سوالات کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی اپنے اعمال میں ترجیحات طے کرنے اور دین کو دنیا پر فوقیت دینے کا درس دیتی ہے۔ ان کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے وقت، مال اور عمل کو ایسے کاموں میں استعمال کیا جو ان کی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اعمال کو دین کی روشنی میں ترتیب دینا چاہیے اور ایسے کاموں کو ترجیح دینی چاہیے جو اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنے۔ اعمال میں ترجیحات کا تعین کرنا ہماری زندگی کو منظم اور مقصدیت کے مطابق بناتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فرائض، نوافل، حقوق العباد، دنیاوی ذمہ داریوں اور وقت کے استعمال کو ترجیح دیں اور اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اسی طرح ہم نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ نمبر 10، اعتدال میں میانہ روی۔ اعتدال، میانہ روی اختیار کرنا اور افراط و تفریط سے بچنا۔ کہ ایک واقعہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 3 صحابہ، نمبر 1 حضرت علی بن ابی طالب، نمبر 2 عبداللہ بن رواحہ اور نمبر 3 عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو جانا، اور انہوں نے تو کم جانا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخش بخشائے ہے، اور پھر انہوں نے یہ بات کا عزم کیا کہ ہمیں عبادت کرنا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ رات بھر عبادت کروں گا، سونا چھوڑ دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ عورتوں سے بالکل دور رہوں گا، شادی نہیں کروں گا اور اپنی زندگی مجرد گزاروں گا۔ انہوں نے اس بات کو زیادہ تقویٰ اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ضروری سمجھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عزموں کو خبر ملی تو آپ نے انہیں بلایا اور نہایت شفقت کے ساتھ ان کے عمل کی اصلاح فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یہ ارادے کیے ہیں؟ سنو، اللہ کی قسم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور متقی ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میرے طریقے سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ نے واضح کیا کہ عبادات اور دین کے معاملے میں اعتدال کا حکم ہے، اس میں انتہا پسندی اور شدت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور ہمیں ایسا طرز عمل اپنانا چاہیے جس میں جسمانی، روحانی اور معاشرتی حقوق بھی پورے کیے جا سکتے ہو۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ عبادات میں میانہ روی، اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دین میں اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں آسانی رکھی ہے اور انسان کے جسم، ذہن اور نفس کے حقوق بھی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے جس سے ہم بے شمار سبق لے سکتے ہیں۔ ان میں سے چند ہم نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا تھا اور ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اسی مقصد کے تحت ڈھالنا چاہیے۔ یہ ہمارے کورس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ہمارا کورس شان صحابہ کورس جو اشاعت السنہ آن لائن اکیڈمی کے تحت منعقد ہوا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے آج مکمل ہوا ہے۔ یہ مختصر اور شارٹ کورس تھا جس میں ہم نے صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ اور ان کے متعلق عقائد اور صحابہ کرام کے فضائل و قرآن و حدیث کی روشنی میں اور خلفائے راشدین کا تعارف اور خدمات، عشر مبشرہ کا تعارف اور ان کی خدمات، اور غزوات میں صحابہ کرام کی قربانیاں اور ہمارے لیے سبق، اور صحابہ کرام کی حب رسول اور تقوی عبادت میں شغف، اور صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے اصول، عہد نبی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجتماعی کردار اور خواتین کا کردار، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے درمیان اختلافات اور ان کی حکمتیں، پھر حضرت امیر معاویہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے حالات اور ان کی سیاسی زندگی، اور اس کے بعد سانحہ کربلا، اور اس کے بعد اہل بیت کی فضیلت، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے اوصاف کے بارے میں چند اشعار کا مجموعہ، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے ہمیں عملی سبق، ان کے متعلق ہم نے نہایت مختصر مگر جامع طور پر ہم نے یہ کورس مکمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کورس کو تمام امت کے لیے نفع اور فائدے کا ذریعہ بنائے اور
ہمارے آخرت کے صدقہ جاریہ کا سبب بنائے، اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔